عطا فرمائی ہے اور اسے دین بھی عطا فرمایا ہے. یہ دنیا میں رہے گا تو اپنی اولادوں کے لیے ترقی کا ذریعہ بنا رہے گا, اور آپ دنیا میں رہے گا تو اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا رہے گا. اے میرے بھائیوں, اپنی اولادوں کو نیک بناؤ تاکہ یہ دنیا میں رہے, زمین پر رہے تو لوگوں کو فائدہ دیتے رہے, کہ اندر چلے جائیں تو اور بھی لوگ کو فائدہ ملتا رہے. اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ایصال ثواب کی برکت دیکھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پورا قرآن پڑھنا, پورا قرآن پڑھنا ہی ایصال ثواب ہے. بعض لوگ پڑھتے ہیں نا, اکثر میں تو بہت کم جاتا ہوں قرآن خوانی میں, ہمارے اوپر کے بیچارے روز جاتے ہوں گے. اکثر کہ حضرت ایک ختم چاہیے, ایک ختم. اچھا, لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ایک ختم سے بہت زیادہ ثواب ملتا. بے شک اللہ کا قرآن ایک ایک نقطے کا ثواب ہے, ایک ایک حرف کا ثواب ہے. اللہ چاہے تو بے شمار عطا فرما دے, ہے نا, اس میں کوئی دو رائے نہیں. 10 نیکی تو ایک حرف پہ ملنی ہے جو اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے. بہرحال, لیکن میں آپ کو ایک مختصر سی سورہ جو قرآن میں باعتبار حروف و عادات میرے خیال سے دوسرے نمبر پر ہوگی, سورۃ الاخلاص, جسے قل هو اللہ احد کہتے ہیں. حضرت شیخ حماد ایک بہت بڑے بزرگ, اللہ کے ولی اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں اپنے یہاں قبرستان کے قریب گیا, اندر داخل ہوا اور تھوڑی دیر میں نے وہاں اوراد و وظائف کیا. ایک قبر کو ایسے ٹیک لگایا تھا, بس تھوڑی دیر کے بعد ٹیک کیا لگانا تھا, بس اچانک نیند آ گئی, میں سو گیا. قبرستان میں سو گئے. بھئی ہماری آپ کی طرح تھوڑی نا دل ہے کہ قبرستان میں سونے سے ڈر لگے گا. وہ اللہ والے تو کہیں بھی سو جاتے تھے. اللہ والوں کے لیے قبرستان میں اور سکون ملتا تھا. حضرت مولا علی کو اکثر لوگ قبرستان میں بیٹھا پاتے تھے. آپ سے پوچھتے تھے کہ حضرت آپ کو آبادی سے زیادہ ہم قبرستان میں دیکھتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بہتر کوئی ساتھی نہیں ہے, یہ ان کے اندر بے وفائی نہیں ہے, سب وفادار لوگ ہیں. اور یہاں پر کوئی بھی کسی کی غیبت نہیں کرتا, یہاں کسی کی کوئی چغلی نہیں کرتا, یہاں کسی کو کوئی گالی نہیں دیتا, یہاں کسی کو کوئی برا نہیں کہتا, سب اپنے اپنے اعمال میں مست ہیں. اور اسی لیے میں یہاں بیٹھتا ہوں کہ یہاں بیٹھنے سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے, خدا کا خوف زیادہ ہوتا ہے. میں اسی لیے یہاں بیٹھتا ہوں تاکہ میں اپنی قبر کو نہ بھولوں, دوسروں کی قبروں کو دیکھتا ہوں کہ مجھے اپنی قبر یاد آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ والے زیادہ تر قبرستانوں میں رہا کرتے تھے. حضرت شیخ حماد کہتے ہیں کہ جب میں قبرستان میں سو گیا تو میں نے کیا دیکھا, میرے سامنے سے سارا منظر کھینچ کے آ گیا. کیا دیکھا کہ قبرستان کی ساری قبریں کھل گئی ہیں اور سارے مردے اکٹھا بیٹھ کر کچھ تقسیم کر رہے ہیں, کچھ بانٹ رہے ہیں. میں نے جب انہیں دیکھا تو میں نے کہا اللہ, کیا قیامت آ گئی, تم قبروں سے نکل کے باہر آ گئے ہو. انہوں نے کہا نہیں, قیامت نہیں آئی ہے شیخ صاحب. کہا پھر یہ کیا بیٹھے ہوئے ہو, کیا تقسیم کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا معلوم ہے کیا تقسیم کر رہے ہیں. 1 سال پہلے اللہ کے رسول کا سچا عاشق ایک ایسے اسی راستے سے گزرا اور اس نے زیادہ کچھ نہیں کیا, بس ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اور چلتے چلتے اس نے کہا یا اللہ, میں چلتے چلتے میرے پاس وقت نہیں ہے, میں نے ایک ہی مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی ہے, میں اس کا ثواب ان تمام مردوں کو پیش کرتا ہوں, میرے مولا تو ان کو عطا فرما دے. یہ کہہ کر وہ چلا گیا. اے شیخ صاحب سنیے, 1 سال ہو گیا ہے, اسی ایک مرتبہ پڑھے ہوئے سورۃ الاخلاص کے ثواب کو ہم بانٹ رہے ہیں. سال بھر گزر گیا ہے لیکن ابھی ثواب ختم ہی نہیں ہو پا رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب ذرا اندازہ آپ لگائیے, 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کا ثواب اگر خدا عطا کرنے پہ آ جائے تو سال بانٹتے رہے مردے, ختم نہ ہو. تو ذرا سوچ کے دیکھیے, جب پورا قرآن پڑھا جائے گا اور اب عطا کرنے پہ آ جائے تو میرا ایمان ہے قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ اللہ کا قرآن ایسا قرآن ہے, گھر میں پڑھے تو برکت ہوتی ہے, دکان میں پڑھے تو برکت ہوتی ہے, مردوں کے لیے پڑھے تو مغفرت ہوتی ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے برکت بھی رکھی ہے, مغفرت بھی رکھی ہے, نجات بھی رکھی ہے. جس مقصد کے لیے پڑھو اللہ اس میں فائدہ عطا فرماتا ہے. یہ ہے سال ثواب, یہ ہے سال ثواب. کرتے رہیے, ضرور کیجئے. اور حضور فرماتے ہیں, میں نے سنا ہے علماء کی زبانی, کہ جن کے والدین چلے جائیں نا دنیا سے, ان کے اوپر واجب ہے, واجب, کہ روزانہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں. جو اولادیں ماں باپ کے لیے دعا کرنا بند کرتی ہیں نا, اللہ ان کی روزی کی برکت ختم کر دیتا. حدیث شریف میں ہے یہ دنیا, حضور نے فرمایا روزی وہ بہت کمائے گا لیکن برکت نہیں ہوگی اس میں. اور جب والدین کے لیے لڑکے بچے دعا کرتے ہیں نا
تو اللہ ان ماں باپ کی دعا کی برکت سے ان کی روزیوں کے دروازے کھولتا ہے۔ حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ جب بچہ ان کا بیٹا یعنی جس کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے اور وہ نمازی ہے، نماز پڑھنے کے بعد اگر وہ دعا نہیں کرتا تو اس کی نمازوں کا ثواب زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹکا دیا جاتا، اوپر نہیں بھیجا جاتا۔ اللہ کے فرشتے کہتے مولا اس نے نماز تو پڑھ لی ہے، اب اسے اوپر کیوں نہیں آنے دیا جائے؟ کہا رہا یہ اپنے باپ کا وفادار نہیں ہے، یہ اپنی ماں کا وفادار نہیں ہے، یہ اپنے لیے تو سب کچھ مانگتا ہے، کاروبار مانگتا ہے، بزنس مانگتا ہے، ترقی مانگتا ہے، خیر برکت مانگتا ہے، اولاد مانگتا ہے، ساری چیزیں مانگتا ہے، لیکن اپنے ماں باپ کو بھول گیا ہے۔ یہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں نہیں کرتا ہے، اس لیے جب تک یہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں نہیں کرے گا اس کی نماز کو اوپر نہیں لانا، وہی بیچ میں لٹکا کے رکھو۔ جب بچہ ان کے لیے دعائیں کرنے لگتا ہے پھر وہ نماز کا ثواب آسمان کے اوپر لیا جاتا ہے۔ اب ذرا آپ سوچیں، عبادت خدا کی ہے لیکن ماں باپ کے لیے دعا نہ کرو تو ثواب روک دیا جاتا ہے، عبادت کا معاملہ روک دیا جاتا ہے۔ تو مجھے بتاؤ آپ کے کاروبار میں اگر رکاوٹ ہے، ماں باپ زندہ ہے تو ان کے قدموں کو چوم کر ان سے دعائیں کرایا کرو۔ اگر وہ چلے گئے اور قبرستان قریب ہے جہاں تم جا سکتے ہو آسانی سے، اللہ کی قسم دعا کہیں نہ قبول ہوتی ہو، ان کی قبروں پہ جا کے کھڑے ہو کر کہو ابا آپ میری تکلیف کو کبھی دیکھ نہیں سکتے تھے، امی آپ میری پریشانی کو کبھی دیکھ نہیں سکتی تھی، رات کا کوئی حصہ ہو اگر میں کہیں رو دیتا تھا تو آپ کی نیند اڑ جاتی تھی، ابا اگر میں کچھ مانگ لیتا تھا تو آپ دوپہر میں چلے جاتے تھے، یہ نہیں سوچتے تھے کہ گرمی ہے دھوپ ہے، آپ میرے لیے آسانی کے لیے دوڑ کر جاتے تھے۔ ابا آج میں بہت پریشان ہوں، میرا کاروبار بند ہو گیا ہے، میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، امی آج میں بہت پریشان ہوں، آپ تو خدا کے قرب میں ہیں، آپ دعا کر دیجئے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں ماں باپ کی قبروں پہ حاضری دے کر ان کے وسیلے سے دعا مانگ کر دیکھو، رب قدیر جب ساری دعاؤں کے دروازے بند کر دیتا ہے قبولیت کے، اور ماں باپ کا وسیلہ دعاؤں میں شامل کر کے دیکھو۔ میرے نبی فرماتے ہیں امت کے حق میں جیسے میری دعا ہے ایسے ماں باپ کی دعا ان کے اولادوں کے حق میں ہوا کرتی ہے۔ تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑے مقبول بارگاہ خدا تمہارے ماں باپ ہیں، ان کی دعائیں میں ان کی خدمت کرو، اگر وہ چلے جائیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ یہ بہت ضروری ہے، احسان ثواب کرتے رہیے کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، تقریباً 11:30 سے بھی اوپر ہو گئے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ابھی باتوں کو اپنے سمیٹ کر اور مکمل کر دوں۔ ایک آخری بات پیش کر دوں، کام کی بات۔ حضور اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے 5ویں جلد فتاوی رضویہ شریف میں ایک جو ہے بڑی پیار کی بات ہے، بڑی کام کی چیز لکھی آپ نے، اور وہ کس کے حوالے سے لکھی؟ حضرت شیخ امام محی الدین ابن عربی۔ ہمارے نوجوان کو میں بتا دوں جاننے کے لیے کہ وہ کون ہے۔ ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ارطغرل الغازی سیریل، اس میں جو ابن عربی دکھایا گیا نا وہ تو خیر کمی ہے نا، لیکن حقیقت میں ارطغرل الغازی کے شیخ پیر کا نام امام محی الدین ابن عربی ہے، غوث اعظم کے روحانی بیٹے کا نام۔ اب ادھر میں جاؤں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، لیکن میں کام کی بات کرتا ہوں۔ کہتے ایک حدیث میں نے پڑھی تھی حضور کی، حضرت شیخ امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی لیکن مجھے اس کی صحیح سند نہیں مل پا رہی تھی۔ سند کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لوگ بیچ میں روایت کرنے والے تھے نا ان میں کچھ لوگ مشکوک نظر آتے تھے، اس لیے میرا دل جو ہے بہت زیادہ مطمئن نہیں ہوتا تھا کہ یہ حدیث حضور کی ہے بھی یا کسی اور نے لکھ کر ڈال دی ہے۔ یہ سوچ رہے کہہ رہے میں نے بہت سوچا کہہ رہے کہ کیا حدیث تھی وہ سن لیں۔ کہتے ہیں حدیث یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گھروں میں کوئی انتقال کر جائے یا تمہارے دوستوں میں کوئی انتقال کر جائے تو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کے اس کی روح کو بخش دو، جو پڑھے گا اللہ اسے بھی بخش دے گا، جس کی روح کو بخشو گے اسے بھی بخش دے گا۔ کتنی مرتبہ؟ 70,000 مرتبہ، یاد کر لیجیے 70,000 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کتنی مرتبہ؟ 70,000۔
کہہ رہے یہ میں نے پڑھا اور میں نے اس کو وظیفے کے طور پہ پڑھا بھی ایسا نہیں، لیکن اندر سے مجھے اطمینان نہیں تھا، کیونکہ بیچ میں جو روایت کرنے والے لوگ تھے نا اس میں کچھ لوگ مشکوک تھے، میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا، لیکن یہ سوچتا تھا کہ حضور نے کہا اب اس کی حقیقت کیسے پتا چلے۔ کہتے ہیں اسی زمانے میں ایک نوجوان ایسا تھا جو ولایت کے منصب پر فائز تھا، اور اس کا کشف کا مطلب ہوتا ہے یعنی غیب کی باتیں یہاں بیٹھے بیٹھے بتانے کا معاملہ بڑا مضبوط تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا یا اللہ کبھی اس نوجوان سے ملاقات ہو، کبھی ملاقات ہو۔ اتفاق ایک دن ایک دعوت ہوئی جہاں پر میں گیا تو مجھے پتا چلا یہ وہی نوجوان ہے جو دسترخوان لگا رہا ہے، وہ نوجوان وہی ہے جو یہاں بیٹھے بیٹھے قبر کی باتیں بتا دیتا ہے، جو یہاں بیٹھے بیٹھے آسمان کے اوپر کیا رہا وہ بتا دیتا ہے۔ اللہ نے اس کو اتنا زیادہ علم عطا فرمایا، اتنی نگاہ غیب عطا فرمائی ہے کہ زمین پہ بیٹھے بیٹھے زمین کے نیچے کی باتیں بتاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام محی الدین ابن عربی کہتے ہیں کہ وہ دسترخوان لگایا اور کھانا لا کے رکھا، میں بھی بیٹھا، میرے ساتھی لوگ بیٹھے اور وہ سامنے دسترخوان کے بیٹھا، اور جیسے ہی ہم لوگوں نے لقمہ اٹھایا تب تک وہ نوجوان چیخنے لگا، رونے لگا۔ میں نے کہا یا اللہ ابھی تو کوئی بات نہیں تھی، کوئی تکلیف والی بات نہیں تھی، نہ تو یہ بیمار ہے اور نہ ہی کسی کا انتقال ہوا ہے، اچانک اسے رونے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت امام محی الدین ابن عربی نے فرمایا میں نے لقمہ رکھ دیا پلیٹ میں اور میں نے اس سے کہا نوجوان تو ابھی تو خوش تھا، بہت مسکرا کے سب کو پلیٹ لگا رہا تھا، اچانک تجھے رونے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں ابھی جیسے ہی پلیٹ لگا کر آپ کے سامنے میں نے کھانوں کو سجایا ہے نا، تب تک اللہ نے میری نظروں سے سارے پردے ہٹا دیے، کیونکہ میری والدہ کا ٹھیک 2-4 مہینے پہلے انتقال ہوا ہے۔ میں نے کیا دیکھا کہ قبر میں انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، میں نے اپنی ماں کو عذاب میں دیکھا تو برداشت نہ کر سکا، میں رونے لگا کہ یا اللہ میری ماں کو تو عذاب دے رہا، میں بھلا خوش کیسے رہ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں جب اس کی باتیں ہم نے سنی تو ہماری آنکھیں بھی چھلک گئی، کسی کی ماں کو اگر تکلیف ہو تو ظاہر سی بات ہے بیٹے کو تکلیف ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ کہتے ہیں میں نے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا تھا، لیکن میرا دل مطمئن نہیں تھا کہ یہ حدیث سرکار کی ہے کہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی نے ایسے ہی ڈال دیا ہو۔ بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا یا اللہ اگر یہ تیرے رسول کا فرمان ہے کہ 70,000 مرتبہ پڑھ کر کلمہ طیبہ کو کسی کے لیے بخشا جائے تو اس کی تو مغفرت فرما دیتا ہے، تو میں دل میں اس نوجوان کی والدہ کو اس کا ثواب بھیجتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت شیخ امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں ابھی میں نے ادھر سے ٹرانسفر کیا ہی تھا تب تک ادھر وہ مسکرانے لگا۔ میں نے کہا یا اللہ اچانک اس کی رونے کی آواز بند ہو گئی، چہروں پہ خوشیوں کا موسم آ گیا، چہرہ گلاب کی طرح کھل گیا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ پھر انہوں نے کہا میں نے پوچھ لیا، کہا نوجوان اچانک انقلاب کیسے آ گیا ہے، اچانک تو مسکرانے کیسے لگا؟ کہا حضرت بات یہ ہے کہ ابھی میری ماں تھوڑی دیر پہلے عذاب جہنم میں مبتلا تھی، لیکن ابھی اللہ نے رحم فرما دیا ہے، اب اس پر جہنم کی ساری دروازوں کو بند کر دیا ہے، اب جنت کی ساری نعمتیں کھول دی ہے، میں دیکھ رہا ہوں میری ماں کے لیے جنت کا بچھونا لگا دیا گیا ہے، جنت کا لباس دے دیا گیا ہے، حور و خلمہ ان کی خدمت میں لگا دیے گئے ہیں، اب بھلا میں مسکراؤں نہیں تو کیا کروں؟ حضرت امام محی الدین ابن عربی کہتے ہیں مجھے اس حدیث کی سند بھی مل گئی اور اس نوجوان کے کشف کا بھی پتا چل گیا کہ بیٹھے بیٹھے جنت بھی دیکھ رہا ہے، جہنم بھی دیکھ رہا ہے، اور الحمدللہ حضور کا فرمان بھی سچا ہے، میں نے دل میں بیچا تھا، اللہ نے اسے بخش دیا۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، جب تمہارے گھروں سے کوئی چلا جایا کرے یا اس کی زندگی ہی میں پڑھ کر بخش دیا کرو تاکہ اللہ اسے بھی بخش دے اور تمہیں بھی بخش دے۔ اعلیٰ حضرت نے اسے نقل فرمایا ہے احسان ثواب کرو تو اس طریقے سے بھی کیا کرو، اور یہ ضروری نہیں ہے آپ کے ذہن میں یہ بات ہوئے گی کہ ایک ہی بار میں پڑھنا ہے، یہ بھی میں بتا دوں ایک دن میں ایک بار میں نہیں پڑھنا، مہینے بھر میں پڑھو، 2 مہینے میں پڑھو، جب تک آپ اسے 70,000 مکمل نہ کرنا گنتے رہو کتنا ہوا، 200 500 1000 2000 10,000 20,000 گنتے رہو، اور جب 70,000 پورا ہو جائے جسے چاہو اسے بخش دو، جسے چاہو اسے بخش دو، والدہ کو بخش دو، والد صاحب کو بخش دو، بھائی کو بخش دو، بیوی کو بخش دو، بیٹوں کو بخش دو، پڑوسی کو بخش دو، رشتہ دار کو بخش دو۔ سب سے بڑا بینیفٹ ہے جسے آپ بخش رہے اللہ اسے بھی بخش رہا ہے، اور آپ نے پڑھا ہے اللہ آپ کو بھی بخش رہا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، کلمہ طیبہ پڑھنے سے آپ کو بھی اللہ بخشتا ہے اور مردے کو بھی بخشتا ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ فرماتا
फरमाता है, ऐ मेरे मोमिनीन बंदो, जब तुम मुझसे मग़फ़िरत की बात किया करो तो इस तरह कहा करो, ए अल्लाह मुझे भी बख्श दे और मेरे बाद और मुझसे पहले जो तमाम मोमिनीन आए और गए उन सबको भी बख्श दे। ये अल्लाह हमें तालीम दे रहा है। पता ये चला कुरान में हमें बता दिया है एसाले सवाब करना चाहिए है, रसूल ने हमें बता दिया है एसाले सवाब करना चाहिए है। अल्हम्दुलिल्लाह हम रसूल के मानने वाले हैं, कुरान के मानने वाले हैं, इसलिए हम खुलेआम कहेंगे, जो कुरान कहेगा उसे मानेंगे, जो रसूल कहेगा उसे मानेंगे, बीच में हम किसी की सुनने वाले नहीं है। कुरान हमें पैगाम देता है अपने मुर्दों के लिए साले सवाब करो, रसूल हमें पैगाम देते हैं अपने मुर्दों के लिए साले सवाब करो, तुमको भी फायदा मिलेगा, तुम्हारे मुर्दों को भी फायदा मिलेगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, रसूल के दामन में रहो, इंशाअल्लाह दुनिया भी मिलेगी, आखिरत भी मिलेगी, रहमत भी मिलेगी, बरकत भी मिलेगी, निजात भी मिलेगा, परवाना भी मिलेगा और अल्हम्दुलिल्लाह मर जाओगे तो अल्लाह के रसूल के सदके में जन्नत भी मिलेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामन मुस्तफा में आ पाए रसूल था। और आला हज़रत की जुबान में कह लीजिए अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान के कहता है मेरी जान है ये।